گھر سے حجرا جاتے تو باہر سے تالا لگاتے، محنت مزدوری کرنے جاتے، کام کاج کے لیے جاتے۔ ایک روز واپس پلٹے، تالا کھولا، دروازہ کھلا ہے، بند تھا، چھت بھی بند ہے۔ سیدہ مریم، ایک ٹرے ہے، ٹرے میں بن موسم کے پھل کھائے جا رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اب جو مکالمہ قرآن مجید جو کرتا ہے سورہ مریم میں، کیا سوال تھا؟ دیکھے چونکے، چونک کر کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ کیا ہے، کہاں سے آیا؟ آپ نے جواب دیا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے آیا۔ یہ بات کہہ کے اب تفسیر پڑھیے، جناب مریم وہ ٹرے اٹھا کے وہاں سے رخصت ہو گئی، دروازہ کھلا تھا۔ جناب زکریا جو دعائیں مانگ مانگ کر اولاد کے لیے بوڑھے ہو گئے، اولاد نہ ہوئی، خیال آیا، یہ بھی یہاں عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ صوفیاء کے پاس، اللہ والوں کے پاس، ان کے پاس جا کر کیوں مانگتے ہو، رب تو ہر جگہ سنتا ہے۔ یہ قرآن کی نص ہے، دلیل ہے، کوئی مائی کا لال اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ آپ نے وہاں دیکھا، اللہ کے نبی ہیں زکریا علیہ السلام، سوچ آئی یہ جو مقام ہے مخصوص جہاں یہ ٹرے پڑی تھی، اس میں کچھ ہے جہاں بن موسم کے پھل آئے۔ ہنالک دعا زکریا، اس جگہ کھڑے ہو کر زکریا نے دعا کی، رب ہب لی، اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اب یہاں پر ڈاکٹر صاحب نے یقین مانے آپ رو پڑے، وجد میں آ گئے، فرماتے لوگوں پڑھا کرو، قرآن کی تفسیر میں غرق ہو کر دیکھو، 1 2 3 4 تفاسیر اٹھائیں، پرانے دور کی تفاسیر اٹھائیں، کیا ملتا ہے کہ ابھی آپ کے ہاتھ دعا کے لیے نیچے نہ آئے، اللہ کی بارگاہ سے ندا آئی، اے یحییٰ رب نے تیری سن لی، تجھے بیٹا دوں گا، نام ہوگا یحییٰ۔ اس کی میلاد پر بھی سلام، اس کے وصال پر بھی سلام۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کی آیت ہے۔ سبحان کتنے اللہ۔ دلائل مل گئے؟ اب کیا ہے، ہم پر جو کفار کی آیات ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تو تھوپی جاتی ہیں، ایسی آیات پڑھے نا بتائی نہیں جاتی۔ اب کتنے واقعات ہو گئے؟ وہ دعا تھی کہ یحییٰ علیہ السلام کی میلاد ہوئی، 1100 میں نے آپ کے سامنے رکھے نا۔ اب یہ 11 کے 11 غیر معمولی واقعات، یہ سارے کے سارے جب ہوئے مختلف ادوار میں ہوئے، ایک سال میں نہیں ہوئے، صدیوں کا گیپ ہے، لیکن ایک اتفاق سب میں تھا، کامن تھا، وہ کیا؟ یہ سارے کے سارے واقعات 10ویں دن چاند کا 10ویں ہوا کرتا، رات چاند جب سورج غروب ہوتا تو رات 11ویں ہوتی۔ سرکار غوث الاعظم نے تفکر فرمایا، یہ 11 کے 11 واقعات غیر معمولی، اللہ نے اس شام میں کچھ رکھا ہے، اس رات میں کچھ رکھا ہے، جو اتنا کچھ عطا فرمایا۔ آپ نے شکرانے کے طور پر فیصلہ کیا، اللہ کی بارگاہ میں وافر مقدار میں لنگر پکا کر عامت الناس کو کھلاؤں گا، اور کہوں گا لوگوں یہ کھا کر اللہ کی بارگاہ میں شکر کرو، مولا تو نے ہمیں رزق دیا۔ یہ شکر کا یہ لنگر ہوا کرتا، جس کا نام ہم نے 11ویں شریف رکھا۔ جب آپ پکائیں اس نیت سے پکائیں کہ یہ غیر معمولی تحفے مالک نے جو ہمیں دیے، اور یہ سارے کے سارے قرآن مجید سے ثابت۔ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کہہ سکو کہ ممکن نہیں؟ سوال آ سکتا ہے کہ تاریخ میں کہاں سے یہ سب کچھ ملا؟ بھائی ملا تو بتا رہے ہیں، ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو ایک چیز آپ کو مل گئی جی، 11ویں شریف نسبت سرکار غوث پاک کی ہے، لنگر اللہ کا ہے۔ سبحان اس کے اللہ۔ لیے جو جانور ذبح ہوتا ہے اللہ کے نام پر ذبح ہوتا ہے، جو پکایا جاتا ہے اللہ کے نام پر پکایا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، نسبت صرف سرکار غوث الاعظم، کیونکہ یہ آپ کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے یہ کام کیا۔ بھئی ہم یہ میلاد پاک کرتے ہیں، 4 بندے لوٹے سے چلتے تھے، 4 5 رائیے سے چلتے، نئی آبادی نہیں تھی، چھپر بعد میں نئی آبادی بھی آ گئی، ادھر ادھر 4 نعتیں پڑھی، کھڑے کھڑے درود پاک پڑھا، نیاز لی، اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ ہم نے ایک بہتر سوچ آئی، ان کو جمع کیا جائے، جمع کیا، ایک حسن دیکھا، لوگوں نے بھی آنکھ سے دیکھا، سپورٹ کیا، آج ماشاءاللہ ایک رنگ ملتا ہے۔ تو ایک عقل ہم دنیا سے چلے، ایک یہ بچے جب اس کو انشاءاللہ چلائیں گے کیا کہیں گے کہ یہ
فلاں فلاں وقت میں ایک کمیٹی نے، ایک گروپ نے یہ کام شروع کیا اور کتنا اچھا کام کیا. یہی چیز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے عرض کیا میں کرامات کا تذکرہ نہیں کروں گا. کرامات بہت ساری ہے. میں آپ کو، کیونکہ ہمیں مقصد ہمارا کیا ہے، ہم سیکھیں اپنے، ہمارے بڑے ہمیں دے کیا گئے. اب سورہ کہف کی طرف آتے ہیں. یاد رکھیں، مختصر کروں گا تاکہ اپنے وقت پر بات ختم ہو. یہ وہ دور تھا جیسے رومن ایمپائر آج بھی جیسے رشینز ہیں، امریکن امپائر ہے، بڑی سلطنت ہے. وہ ہمیں معروف ہے کہ وہ کرسچنز تھے، لیکن کرسچینٹی سے پہلے وہ بت پرست تھے. جی اس دور میں ان کا کوئی بت پرست بادشاہ تھا. جب وہ تخت پر آیا تو اس نے سب سے پہلے کیا اعلان کیا کہ جہاں بھی کوئی عیسوی نظر آئے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والا کوئی عیسائی نظر آئے، اور وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اللہ کا نبی مانتے، اللہ کو وحدہ لا شریک، بغیر شریک کے مانتے، واحد مانتے. اس بادشاہ نے حکم دیا جو کوئی رب کو یکتا مانے اسے ذبح کر دو. یہ اسکیم چلی، سپاہیوں کو حکم ہوا، قتل عام شروع کیا، شہادتیں ہوئی. یہ اب جس کو قرآن مجید ڈیفائن کرتا ہے، کوئی کہتا ہے 5 تھے، 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہتا ہے 5 تھے. میں پڑھوں گا ابھی قرآن مجید. 7 بھی کہتے ہیں. جی اللہ جان کہتا ہے، اللہ کو معلوم ہے ان کا عدد کتنا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ اب یہ یقین ہو گیا کہ اب ہمارا بچنا ممکن نہیں ہے، تو یہ وہاں سے نکلے. اللہ نے رہنمائی فرمائی اور ایک پہاڑی علاقے میں جا کر، ایک جارڈن اردن کا علاقہ ہے، وہاں جا کر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی. وہ غار ایسی تھی کہ اس کا ایک راستہ اس طرف ہوتا، یعنی مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے. ایک راستہ اس طرف سے تھا، ایک راستہ اس طرف سے تھا. یہ درمیان میں آ کر لیٹ گئے. جب لیٹے تو اللہ نے نیند طاری کر دی. نیند طاری، موت نہیں، نیند طاری کی. اب قرآن مجید اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے یہ سنیں گے. انتہائی دلچسپ مضمون ہے. آپ تلاوت کی غرض سے متعدد مرتبہ پڑھ گئے ہوں گے. یہاں جو کتے کا تذکرہ آئے گا نا، اس کو غور سے سنیے گا. میں آپ کو ایک نکتہ بتاؤں گا. بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ سورہ کہف آیت نمبر 17-18 ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. جب سورج طلوع ہوتا تو غار کی دائیں جانب سے ہٹ کے جاتا. کیوں؟ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اور جب غروب کی طرف جاتا تو شمال کی طرف ہٹ جاتا. مقصد کیا تھا؟ تاکہ دھوپ کی روشنی ان کو ملتی رہے، ان کی جان میں حرارت رہے. آج میڈیکل سائنسز بھی کہتے ہیں نو مولود بچہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس کو دھوپ دلاؤ، وٹامن ڈی ملے اس کو. آپ کے جسم میں پرابلم ہے، کہتے ہیں آپ نے آپ کو دھوپ لگوایا ہو، سائے میں نہ رہو، وغیرہ وغیرہ. میں مختصر کرتا ہوں، ٹھیک ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ. اور وہ غار کے اندر لے. ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ. اس پر توجہ کیجیے. اللہ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہے. کیا؟ سورج طلوع ہوتا ہے، ایک جگہ پر آ کر ذرا جنوب دائیں طرف ایسے ہٹ کے گزرتا ہے. جب غروب کی طرف جاتا ہے تو تھوڑا الگ سے ہٹ کے گزرتا ہے تاکہ دونوں جانب سے روشنی ملتی رہے. کیوں؟ اور اللہ فرماتا ہے ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اور قرآن مجید کا میں آپ کو ایک نص بتا رہا ہوں. قرآن مجید میں جہاں بھی غیر معمولی بات آئی، غیر معمولی بات آئی، وہ غیر معمولی واقعہ آیا تو اس کے آگے یہ کلمات ضرور ملیں گے. ذالک من آیات اللہ. یہ اللہ کی نشانی ہے. جی اب تھوڑا سا میں سکپ کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں آیت نمبر 18 کی طرف. اللہ فرماتا ہے کہ میں وَتَحْسَبُهُمْ عِقَادًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. کہ ہاں آپ اے سننے والے، اگر تو انہیں دیکھے، یعنی اللہ پاک قصہ بیان فرما رہے ہیں نا
کہ اے سننے والے جو اس قصے کو سن رہا ہے، میں اگر عربی میں پڑھ رہا ہوں آپ سن رہے ہو، تو اگر آپ دیکھتے، رب کائنات اس تصور کو واضح فرماتے ہیں اور تیرا خیال کرے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں، ہم وقفوں سے ان کی دائیں بائیں جانب کروٹیں بدلتے رہتے ہیں،